السلام علیکم، میں ڈاکٹر رانا ہوں اور آج میں پاکستان کے ایک دلیر محب وطن قومی ہیرو فائٹر پائلٹ ایئر کموڈور ایم عالم کو خراج تحسین پیش کروں گی۔ محمد محمود عالم 6 جولائی 1935 کو کولکتہ برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے، اور جب پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا تو وہ پورا خاندان مشرقی پاکستان ہجرت کر گیا۔ ڈھاکہ میں انہوں نے اپنا سیکنڈری اسکول کمپلیٹ کیا اور 1952 میں پاکستان ایئر فورس جوائن کیا۔ ہی واز دا بیسٹ ایس آف پی اے ایف۔ 6 ستمبر 1965 کو جب جنگ چھڑی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ، تو پورے قوم میں فوج کے ساتھ ساتھ ایک جوش و خروش اور ولولہ پیدا ہو چکا تھا، اور پاکستان ایئر فورس نے انڈیا پر اٹیک کر دیا تھا، جس کے بدلہ لینے کے لیے اگلے دن انڈیا کے لڑاکا طیاروں نے سرگودا کی فضائی حدود میں داخل ہو کر پاکستان پر اٹیک کیا۔ اس وقت اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے اپنے ایئر کرافٹ F-86 سیبر کے ذریعے جوابی کارروائی کی اور اپنی جنگی مہارت، پھرتی، چستی، دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس 10 سیکنڈ کے اندر ہی انڈیا کا ہاک ہنٹر ایئر کرافٹ مار گرایا، اور اس کے بعد 4 ان کے لڑاکا طیارے 40 سیکنڈ کے اندر انہوں نے مار گرائے، اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ہی ارنڈ ایس ان اے ڈے، 5 وکٹریز ایک دن میں۔ اس کے بعد جو ڈی پائلٹ دنیا بھر میں پاس آؤٹ کرتا تھا اسے اس جرت کے کارنامے کو اسٹڈی کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ محمد ایوب خان جو کہ فیلڈ مارشل تھے اس وقت، انہوں نے ایم عالم کو ستارہ جرت سے نوازا، اور انہوں نے اس کے بعد 71 کی جنگ اور سوویت افغان وار میں بھی حصہ لیا تھا۔ جب 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہوا اور مشرقی پاکستان بنا تو تمام پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت زیادہ دکھی تھے، اور اپنی بنگالی اور بہاری اوریجن کے باوجود انہوں نے پاکستان سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بنگلہ دیش جا کر رہنے اور وہاں کی ایئر فورس میں کوئی بھی اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے بجائے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی تھی، اور اپنی باقی کی فیملی کو بھی پاکستان بلا لیا تھا۔ وہ اپنے 11 بہن بھائیوں کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کبھی شادی نہیں کی تھی، لیکن اپنی جرت اور بے خوفی اور حق گوئی کی فطرت سے مجبور ہو کر جب انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ بنگالیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اور انہوں نے ضیاء الحق پر تنقید کی کہ وہ فوج کو سیاست میں انوالو کر رہے ہیں، اور یہ فوج کے لیے کرپشن میں جو ہے انوالو ہونے کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس پاداش میں انہیں ضیاء الحق نے 1982 میں جبری ریٹائر کر دیا تھا، اور ان کی پینشن اور ساری مراعات روک لی تھی۔ جو پاکستان میں ہر سچ بولنے والے کے ساتھ اور کرپشن کے خلاف اسٹینڈ لینے والے کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، وہی ایم عالم کے ساتھ ہوا تھا۔ میری بک میں پڑھیے گا دا کریج ٹو سے نو میں، جو میں نے کرپشن کے خلاف لکھی ہے۔ اس کے بعد وہ چکلالہ ایئر بیس کے میس کے ایک روم میں عبادت میں اور کتابوں میں اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن دوبارہ انہوں نے پھر آواز اٹھائی جنرل ضیاء الحق کی کرپشن کے خلاف، تو اس جرم میں انہیں پھر کراچی میں فیصل ایئر بیس میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہاں وہ ایک روم میں زندگی خاموشی سے گزارتے رہے، اور میں جب ان کے چاروں طرف ایئر فورس یا نیوی یا کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار موجود نہیں تھا، وہ خاموشی سے بیماری کی حالت میں ہمارا وہ قومی ہیرو اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اللہ حافظ۔